أبا عبد الله يا أبا عبد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صلوات اور بھی بلند صلوات دیا کریں گے اللہم صل علی محمد وعلی محمد. آپ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5. اللہ نے اس کلام میں خود سے اپنے آپ سے منسوب نسبت کے ساتھ ایک عنوان کو بیان کر رہا ہے. اللہ کی نسبت کسی چیز سے ہو رہی ہے. ذکرہم بأیام اللہ، اے میرے حبیب ان کے سامنے اللہ کے دنوں کو بیان کرو. صلوات پڑھے گا محمد وعلی. ان کے سامنے اللہ کے دنوں کو بیان کرو. دن اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی عمر ہوتی ہے، جس کی عمر نہ ہو، جی جس کا سن و سال نہ ہو. ہم کیا کہتے ہیں؟ سن و سال. کتنے سن و سال کے ہو؟ بلکہ وہ جو سال کا لفظ ہے وہ فارسی کا اور سن جو ہے وہ عربی کا، تو وہ ہماری زبان کے اندر محاورتاً ایسے بولا جاتا ہے سن و سال. بات ایک ہی ہے، سن بھی سال بھی. تو سال تو ہمارے ہیں کہ جن کی ولادت ہوئی ہے، پہلے نہیں تھے، پھر ہوئے، پھر نہیں رہیں گے. اور سن اور سال مہینوں پر مشتمل ہے، اور مہینے ہفتوں پر مشتمل ہے، اور ہفتے دنوں پر مشتمل ہے، اور پھر دن گھنٹوں پر مشتمل ہے، پھر گھنٹے ثانیوں پر، منٹس پہ، اور پھر منٹ دقیقے پھر ثانیوں پر مشتمل ہے. تو لمحات پر مشتمل ہے، آنات پر مشتمل ہے. ایسے ہی ہے. اگرچہ میں اس بچے سے اگر پوچھوں گا، اس بزرگ سے اگر پوچھوں گا، کوئی مجھ سے اگر پوچھے گا، تو ہم اپنی عمر سال پر مشتمل بتاتے ہیں. مثلا یہ بتائے گا کہ میں 10 سال کا ہوں، مثلا نہیں کہے گا جی 8 سال کا ہوں، وہ کہیں گے جی میں 70 سال کا ہوں. تو ہمارے نزدیک اپنی عمر کی قیمت اتنی کم ہے کہ ہم نے اس کے لیے باٹ اور پیمانہ اور ترازو ذرا بڑا رکھا ہے. اگر ہمارے نزدیک ہماری عمر کی قیمت زیادہ ہوتی
تو ہم سالوں میں نہ بتاتے، مہینوں میں بھی نہ بتاتے، ہفتوں میں بھی نہ بتاتے، گھنٹوں میں بھی، جتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی پیمانہ ظریف ہوتا چلا جائے گا۔ بھائی اینٹ پتھر لوہا لکڑ تولنے کے لیے منوں اور ٹنوں کے باٹ رکھے جاتے ہیں، مگر ہیرا اور سونا تولنے کے لیے ماشا اور گرام۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ گراموں پہ تولا جاتا ہے نا سونا، تو اس لیے کہ چیز مہنگی ہے۔ جب چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کا پیمانہ بھی ظریف ہو جاتا ہے۔ سونا، ہیرا، گرام، کتنے گرام لیا ہے بھائی، کتنا تولا لیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے 2 کلو سونا لیا ہے؟ کوئی کہیں سنا ہے آپ نے کوئی 1 کلو سونا خرید کے لایا ہو؟ کہتے جی اتنا تولا لیا ہے، اتنے تولے کا فلاں سیٹ بنوا لیا۔ مثلا گھروں میں بھی اگر وہ باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے۔ تو جتنی چیز قیمتی ہوگی اتنا ہی اس کا وزن بھی ظریف اور نازک ہوگا۔ اب اگر میرے نزدیک میری عمر کی قیمت ہی نہیں ہے تو میں تو سالوں میں جا کے بتاؤں گا نا، 70 سال کا ہوں، 15 سال کا ہوں، 12 سال کا ہوں، یہ بچہ بتائے گا۔ لیکن اگر قیمت زیادہ ہے تو پھر میں بتاؤں گا اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، سیکنڈوں اور لمحوں کا ہوں۔ بھائی جب حساب لمحوں کا دینا ہے تو کتاب لمحوں کا کیوں نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جب ہم سب کو حساب کس نے، لمحوں کا دینا ہے یا ہفتوں کا دینا ہے؟ ہمیں حساب اللہ کی بارگاہ میں مہینوں کا دینا ہے، سالوں کا دینا ہے، ہفتوں کا دینا ہے یا لمحوں کا دینا ہے؟ جب لمحوں کا مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک ایک ذرے کا، ایک ایک لمحے کا جب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے تو پھر ہمیں سوچنا بھی ہوگا کہ ایک لمحہ ہمارا، اس دن میں کتنے لمحے ہمارے گزرے۔ مجھے جواب دیجئے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کتنی دیر لگی یہ بولنے میں، امام حسین کے یہ بولنے میں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کتنی دیر لگی؟ ایک لمحہ لگا امام حسین کا لا کہنے میں، میں بیعت نہیں کروں گا یہ کہنے میں ایک لمحہ لگا۔ وہ ایک لمحہ قیامت تک امامت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اگرچہ میں بہت کوئی 1-1.5 گھنٹے سے یہاں آیا ہوا ہوں تقریباً، کیونکہ حضرت علامہ فرقان حیدرآبادی میرے چچا ہیں، میرے بڑے بھائی، بابا کے بھائی ہیں، تو اس لیے میں ان کے اس میں تھا، یہی تھا، مگر کیونکہ انہیں بھی پڑھنا تھا اور میں نے تو حکم کیا، عرض کیا، حکم تو میں کیا کہوں گا، عرض کیا کہ مجھے پہلے پڑھوائیں، وہ میرے بڑے ہیں، مگر جو طے تھا وہ ان دوستوں نے ویسے ہی کیا۔ تو رات اتنی ہو گئی ہے کہ، مگر آپ کا شوق بول رہا ہے کہ تھوڑا سا تو پڑھوں۔ تو اتنا زیادہ وقت میں ارادہ تو تھا 10-15 منٹ آپ کی خدمت میں حاضری دوں۔ ظاہر نماز فجر بھی، اور پھر ابھی ماتم داری ہونی ہے، اور پھر اس مجلس کا خاص ایک شب 40 کی مجلس ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، عام رات نہیں ہے۔ تو صرف ایک مقدماتی گفتگو کر کے میں بات مکمل کروں گا کہ میرے اور آپ کا تو دن ہے، ہمارے دن ہے۔ آپ کا دن آج کیسا گزرا، ان کا دن، ان کے وہاں کے دن بڑے اچھے گزرے۔ وہ جو ہمارے فلاں ملک میں، وہ جو نجف میں ہم رہے، وہ جو قم میں ہم رہے، وہ دن بڑے اچھے گزرے۔ تو ہمارے دن ہمیں یاد ہیں، جو اچھے گزرے وہ یاد ہیں، جو مشکل میں گزرے وہ بھی یاد ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اچھے دن اتنے یاد نہیں رہتے جتنے مشکل کے دن یاد رہتے ہیں۔ تو وہ کیسا اصبحت، تم نے دن کیسا گزارا، کیسے صبح کی۔ تو مثلا اگر یادگار دنوں کو لیں گے، یادگار دن میرے لیے آپ کے لیے کب بنتا ہے؟ جب بنتا ہے یادگار دن کہ جو دن میری زندگی میں بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہو، جو ہماری زندگیوں میں بنیادی اور اساسی حیثیت دن رکھتے ہوں گے نا۔ مثلا جی مولانا آپ کتنے عرصے حوزے میں رہے جی، اتنے، تو یہ جو آپ نے چند سال گزارے، اس میں ان ایام میں زیادہ کون سا قیمتی ایام تھے تو میں بتا دوں گا، مجھے پتا ہے۔ آپ کو بھی ایسے اپنی زندگی کے وہ کچھ لمحات یاد ہوں گے، کچھ دن یاد ہوں گے،
کچھ ہفتے، کچھ مہینے، کچھ سال یاد ہوں گے کہ وہ سال میری زندگی کے حاصل سال ہیں. ایسے ہی ہے. یہ اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کو یاد کرو. اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ کے ایام کیا ہیں؟ بس جو میری اور آپ کی زندگی میں اساسی دن گزرتے ہیں وہی ہمارے دن ہوتے ہیں، جو ہمارے سارے دنوں پر حاکمیت کرتے ہیں، جو ہماری زندگی پر حاکمیت کرتے ہیں، وہی دن ہمارے دن ہوتے ہیں. باقی دن تو ان کی خدمت میں ہوتے ہیں، باقی دن ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، باقی دن ان کے سبب سے ہوتے ہیں، ان کی برکتوں سے باقی دن ہوتے ہیں. اصلی دن تو چند ہی ہوتے ہیں یا چند مہینے کے دن ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے دن، ہماری زندگی کے دن. اللہ کے دنوں سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دن، توجہ چاہوں گا، اللہ کے دن جس دن کی وجہ سے اللہ اللہ مانا گیا. میں تمہید مکمل کر رہا ہوں. جس دن کی وجہ سے یا جن دنوں کی وجہ سے اللہ اللہ مانا گیا وہ دن اللہ کے دن ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں وہ تبلیغ کا دن، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں وہ الہی دن جس دن نے حضرت آدم کی زندگی میں سب سے زیادہ چمک کر، سب سے زیادہ روشن ہو کر دکھایا. حضرت ابراہیم کی زندگی میں وہ چند دن جن دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو سمجھایا. یہ سارے ایام اللہ کے ایام ہیں. عزیزو، اللہ کے ایام سے مراد کیا ہے کہ جسے اللہ یہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ایام بیان کرو، بتاؤ اللہ کے ایام کو، انہیں بتاؤ اللہ کے ایام کیا ہیں. اللہ کے ایام کا پہلا یوم محمد مصطفیٰ، اللہ کے ایام کا آخری یوم محمد مہدی علیہ السلام. یہ امام زمانہ اللہ کے ایام کا آخری یوم ہے. مولا علی اللہ کا یوم ہے، امام حسن یوم اللہ ہے، مولا حسین یوم اللہ ہے. یہ ائمہ اہل بیت اللہ کے ایام ہیں. آپ جناب زہرا کا تذکرہ کریں گویا یوم اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ امام نقی کا تذکرہ کریں، یہ اللہ کا دن ہے. یہ ہستیاں اللہ کے دن ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی توحید کا عقیدہ مضبوط ہوا. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب اللہ کے ایام تو بہت سے ہیں مثلا، مگر اللہ کا سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ اللہ کے سب سے بڑے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس نے اللہ ہے کو ثابت کیا ہے. انگنت دلیلیں ہیں اللہ ہے پر، اللہ ہے اس پر انگنت دلیلیں ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل اللہ ہے پر میرے حسین مولا کا عصر عاشور مطمئن ہونا ہے، اطمینان قلب. یہ حسین مولا کا عصر عاشور مطمئن ہونا یہ اللہ کا دن ہے. اور عاشور کے دن حسین مطمئن ہے، یہ یوم اللہ ہے. اور 40 کے دن زینب مطمئن ہے، یہ یوم اللہ ہے. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب. عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے اور ایک دمشق ہے. ایک کو امام حسین نے لکھا ہے، ایک کو جناب زینب نے لکھا ہے. کربلا عاشقوں کی زمین ہے. ایسا عشق کیا ہے کربلا والے نے کہ اب جو بھی یا حسین کہے گا وہ عاشق ہوگا. عاشق سازی کا کارخانہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں، عاشق بنانے کی جگہ ہے. جو لوگ کربلا نہیں گئے انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مفہوم عشق کیا ہے، اور جو کربلا ہو کر آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے. وہ بھوکے اور پیاسے کی سرزمین، وہ سر بریدہ کی سرزمین، وہ صبح سے عصر تک لاشیں اٹھانے والے کی سرزمین، وہ اپنی ہی زمین پر غربت سے مارے جانے والے کی زمین، وہ اپنی ہی ملکیت میں گھیر کر مارا جانا. یہ امام حسین علیہ السلام کی زمین، کربلا کی زمین عاشقوں کی زمین ہے.
یہاں جب کوئی قدم رکھتا ہے تو اسے جو لطف عشق کا ہوتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. عشق حقیقی سمجھ میں ہی نہ آتا اگر کربلا نہ ہوتی. صبح سے عصر تک میرے مولا نے لاشیں تو بہت اٹھائے مگر عزادارو 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک لاشا جس پر حسین مولا بہت روئے وہ لاشا قاسم کا لاشا ہے، پامال بھتیجے کا لاشا. دوسرا لاشا جس پر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے وہ علی اکبر کا لاشا ہے، رو رہے ہیں. تیسرا لاشا حضرت عباس کا لاشا ہے. چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی امام حسین الٹے پیر واپس آتے. میں نے 4 لاشوں کے نام اس لیے دیے کہ سب سے زیادہ جس لاشے پر امام حسین مسترب نظر آئے نا، یعنی آگے جاتے ہیں پیچھے آ رہے ہیں دائیں جا رہے ہیں بائیں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ لاشے کو اٹھا کے فرماتے ہیں حوّن علیہ انہ بعین اللہ، حسین پر یہ مصیبت آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ عشق ہے نا، یہ عشق ہے نا. اور پھر جب حسین نے اپنا عشق مکمل کیا تو پھر ایک بہن آئی ہے جو لاشے پر بندے ہوئے ہاتھوں سے لاشا اٹھا کر کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول کر لے. ہمارے پاس حسین سے بڑھ کر کچھ دینے کو نہیں تھا، ہم نے اپنی ساری قیمتی چیزیں تیری بارگاہ میں پیش کر دی، اب سب سے بڑی قیمتی وجود حسین تیری بارگاہ میں لائے. یہ ہے زینب کبریٰ کا کربلا میں عشق. مگر عزادارو امام حسین 2 محرم سے عشق کی داستان کو لکھ رہے ہیں اور عصر عاشور حسین کی کتاب مکمل ہو گئی. زینب کبریٰ کی کتاب بڑی طویل ہے. امام حسین تو کربلا میں 1 مرتبہ مارے گئے، زینب کوفہ و شام میں ہر موڑ پر ماری گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس چند جملے کہوں گا جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میں چند ہی جملے کہوں گا اور پھر ماتمداری ہے اور یہ عزاداری کی رات ہے. عزاداروں کہاں کہاں جناب زینب کو مارا نہیں گیا. جب کوئی کہتا تھا نا یہ باغی کی بہن ہے تو وہ جناب زینب کی شہادت کا دن تھا. جب کوئی پتھر مارتا تھا اور کہتا تھا یہ عباس کی بہن ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جہاں جناب زینب کے لیے گزرنا مشکل ہو رہا تھا وہ بازاروں کے تنگ رستے جناب زینب کی مقتل کی جگہ تھی. جناب زینب کبریٰ وہ بی ہے کہ جو اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہیں آئی ہیں، جو اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہوں. ہاں عزادارو کس مشکل امتحانی کیفیت ہے ان عاشقوں کے لیے کہ جب یہ امتحان مکمل کرتے ہیں تو ان کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے عشق کو پیش کیا ہے. کوفے کا بازار ہو، چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی. ایک بچے نے کھجور کا دانہ اٹھانا چاہا تو جناب زینب کی آواز آئی صدقہ ہم پر حرام ہے، الصدقۃ علینا حرام. چھت پہ کھڑی ایک بی بی نے سن لیا تو قریب آ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. آپ کون ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں صدقہ ہم پہ حرام ہے؟ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا لپٹ کے روئے. جناب زینب نے جب دیکھا کہ کوئی ہے جو اہل بیت کا احترام کر رہا ہے تو فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں. بی بی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو 2 قدم آگے آ کے کہنے لگی بازار نہ ہوتا تو بتاتی حسین کی بہن کس مقام کی کس عظمت کی حامل ہے. فرمایا ام حبیبہ پہچان زینب تیرے سامنے. اجرکم اللہ. کتنی مشکل گھڑیاں ہیں. اور پھر ایک مرحلہ جب شام کے بازار کا آیا تو بی بی فرماتی ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں اور کنیزوں کو کھینچا جاتا ہے. اور پھر جب شام کے بازار سے گزارے جانے لگے تو ازدحام اتنا زیادہ تھا، بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ بیویوں کے گزرنے کی جگہ تنگ ہو رہی تھی. اور وہ مرحلہ کتنا سخت مرحلہ تھا جب شام کے دربار میں آواز لگی زینب کو دربار میں لایا جائے. اس وقت جناب زینب شہید ہو گئی تھی.
जिस वक्त जनाब ज़ैनब को दरबार में लाया गया और एक मर्तबा बीबियों के हल्के में अली की बेटी खड़ी है कि शिम्र को कहा गया कि बताओ करबला में तुमने क्या किया है, गुजारिश सुनाओ। शिम्र गुजारिश सुनाने के लिए खड़ा हुआ और उसने कहा, ऐ अमीर, यजीद को कहता है, ऐ अमीर, हमने हुसैन के अली अकबर को मारा, हमने हुसैन के अब्बास को मारा, और एक एक नाम लेने के बाद कहता है फिर हमने आखिर में हुसैन को घेर के मारा। तो बस जैसे ही इमाम हुसैन का नाम आया तो बीबियों के हल्के से एक आवाज आई और वो आवाज जनाब ज़ैनब की आवाज थी। आवाज आई, उसको अय्युहल काज़िब इब्नुल काज़िब, खामोश, झूठे और झूठे की औलाद। सबने मुड़कर कहा, ये कौन है, कौन बीबी है जो बात कर रही है? तो कहा, ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। कहा, बोलने दिया जाए, बोलने दिया जाए, ज़ैनब क्या कह रही है? तो जनाब ज़ैनब ने बीबियों के हल्के से खुतबा दिया और उस खुतबे में इरशाद फरमाया, इन्ना अखिल हुसैन ला यतरुक फिल कूफा इल्ला वफीहा बाकिन व बाकिया। मेरे भाई हुसैन ने कूफे में कोई घर नहीं छोड़ा जहां जनाजा ना भेजा हो। ये झूठ बोल रहा है। मेरे भाई ने तो हर घर में मैयत भेजी है। मेरे भाई से जो लड़ने आए थे, मेरे भाई ने हर खानदान में एक जनाजा भेजा है। मेरा भाई भूखा और प्यासा जरूर था, मेरे भाई ने शजाअत के जौहर दिखाए हैं। सबने शिम्र की तरफ देखा है। शिम्र क्या कहती है? कहने लगा, ये सच कह रही है। हुसैन दिलों पर दिल बांध के आए थे। हम हुसैन का एक दिल तोड़ते थे तो दूसरा दिल जवान हो जाता। हमने जब हुसैन के बच्चे मारे तो हम समझते थे अब हुसैन का दिल टूट गया, मगर हुसैन का दिल तो फिर जवान हो जाता। हमें हुसैन को मारने में जितनी मुश्किल हुई, इतना आज तक हमने किसी मैदान में किसी को मारने में दिक्कत का सामना नहीं हुआ। कहने लगा, ये सच कह रही है। तो एक मर्तबा यजीद की आवाज आई, ए ज़ैनब, तुमने सबसे बड़ी मुसीबत क्या देखी? ये बता दो, तुमने सबसे बड़ी मुसीबत क्या देखी? शायद ये सोच रहा था कि बीबी कहेंगी, अली अकबर का लाशा, कासिम का पामाल लाशा, अब्बास के कटे हुए बाजू, अली असगर के गले पे लगता हुआ तीर, मेरे भाई के बदन पे चलते हुए दौड़ते हुए घोड़े। शायद ये सोच रहा था कि बीबी क्या ये जवाब आएगा। कहने लगा, सबसे बड़ी मुसीबत ज़ैनब तुमने क्या देखी? तो बीबी ने फरमाया, ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रहे हैं। कहां अली की बेटी और कहां यजीद से महवे कलाम। इससे बड़ी मुसीबत ज़ैनब ने नहीं देखी। वो दरबार शाम का इम्तिहान और फिर बीबी पर कितनी बड़ी सख्त घड़ी आई कि जब सकीना का जनाजा जिंदान शाम में दफनाया गया। अजरुकम अल्लाह। वो कितनी सख्त घड़ी थी कि जब काफिला शाम से हो रहा है तो इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा सारी बीबियां महमिलों में बैठ गई? तो बीबी ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब नजर नहीं आ रहे। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया, मुझे मालूम है मेरी मां रबाब कहां है। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे सारी बीबियां हैं। जिंदाने शाम में कदम रखा, सुनेंगे ना क्या क्या देखा। जैसे कोई मां अपने बच्चे को गले लगाए हो, ऐसे जनाबे रबाब ने कब्रे सकीना को सीने से लगाया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता कह रही है, सकीना उठो, काफिला मदीने जा रहा है। ऐ मेरी बच्ची, तुम्हें मदीने जाने का बड़ा ख्याल था, उठो, तुम्हारी चादर भी वापस आ गई, तुम्हारी बालियां भी वापस आ गई। जनाब ज़ैनब ने बाजू हिलाकर कहा, भाभी काफिला तैयार है। तो रोते हुए फरमाया, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची जिंदाने शाम में है। इमाम सज्जाद ने जब फरमाया ना, अम्मा महमिल में आके बैठिए, हुक्म इमाम पाकर कब्र तो छोड़ दी मगर मुड़ मुड़ के लाशा देखती रही। अज़ादारों, बस आखिरी जुमले कह रहा हूं, फिर आप नौहा पढ़ेंगे, फिर ये मजलिस का सिलसिला आगे बढ़ेगा। जितना मुश्किल जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना था, जनाब ज़ैनब के लिए कितना मुश्किल था जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना, उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से जनाब रबाब को उठाना। बीबी को लेकर आए, फिर बीबी चली जाती हैं। अब जब महमिल में आकर बैठी हैं, काफिला चलने लगा तो शाम के देहात की औरतों ने आवाजें दी, नौहे पढ़े, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। बीबी ज़ैनब ने महमिल का कुछ पर्दा हटाया और एक आवाज देकर कहा, शाम की औरतों मुझ पे एहसान करोगी? ऐ शाम की औरतों मुझ पर एहसान करोगी? बीबियों खवातीन की आवाज आई, बीबी हुक्म करेंगी तो इशारा करके कहा, मेरी सकीना को अकेला ना छोड़ना।
اللہ آپ کو شام لے جائے، اب کی دفعہ جب جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں نوحہ پڑھتی بھی آتی ہیں اور کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیائیں لا کے ڈالتی ہیں اور نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا حسین یا حسین